ہر صبح آپ کے لیے ایک نیا پیغام اور ایک نئی خوشی اور ایک نئی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہوتا ہے آپ کی زندگی میں۔ تو اگر آپ اپنی ان رحمتوں کے ساتھ اور ان برکتوں کے ساتھ صبح کا آغاز کرو گے جو کہ خدا نے آپ کو بخشی ہیں، تو یقین جانیں آپ کا سارا دن بہت ہی انرجیٹک اور بہت ہی پرسکون ہوگا۔ آپ کے گھر میں برکت، پیار اور خوشی آئے گی۔ تو ان سب چیزوں کا جو تعلق ہے وہ ہے خدا سے۔ تو ہر صبح، بے شک وہ سنڈے ہو، منڈے ہو یا ہماری زندگی کا کوئی بھی دن ہو، اس کا آغاز جو ہے نا وہ ہمیں خدا کے نام سے کرنا چاہیے، کیونکہ وہی سب کچھ مہیا کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اسی کے پاس سب کچھ ہے۔ تو آج کا میں اپنے جو ولاگ کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، وہ یہاں پہ میں پراٹھے بنا رہی تھی۔ تو بچوں کو بس آج کل یہی پراٹھے پسند آ رہے ہیں، چورس، تو میں نا ایسے ہی جو ہے نا بچوں کو وہ پراٹھے بنا کے دے رہی ہوتی ہوں۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خدا ان کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور شکر ہے خدا ان کا کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اور یہاں دیکھیں میں پراٹھے بنانے جا رہی تھی، تو صبح چھٹی کا دن تھا، سنڈے تھی، تو بچوں کو میں نے سوچا پراٹھے بنا کے دیے جائے، کیونکہ عام طور پہ تو وہ زیادہ تر ڈبل روٹی کھاتے ہیں، گھر پہ ہوتے ہیں تبھی پراٹھے کھاتے ہیں، ورنہ اسکول میں تو وہ بریڈ ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ساتھ ہی ساتھ میں بنانے جا رہی تھی چائے۔ تو بے شک کتنے بھی انڈے وغیرہ بھی بناتے ہیں یا سالن ہوتا ہے نا، پھر بھی بچے جو ہے نا وہ نمک والا پراٹھا چائے کے ساتھ نا میرے بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ساتھ ہی ساتھ چائے بنا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پراٹھے بنا رہی تھی، اور پھر میں یہاں سے فارغ ہوئی نا تو ناشتے سے، تو میں نے سوچا سب سے پہلے جو ہے نا وہ واش روم وغیرہ دھویا جائے اور یہ سب ساری چیزوں کو صاف کیا جائے، کیونکہ چھٹی ہوتی ہے، بے شک آپ کی ایک ہی چھٹی ہوتی ہے آپ کے پاس بھی سنڈے کو۔ تو یہاں پہ سب اپنے روٹین لائف کی کام شروع میں نے کر دی ہے، پھر میں نے سوچا سب سے پہلے جو ہے نا یہ صفائی کا جو ہے نا وہ کیا جائے، تاکہ آج چھٹی کا دن ہے تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ آ ہی جاتا ہے۔ پھر اس طرح سے نا سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا چاہیے نا، وہ سستی تھوڑی سی چھوڑ کے اگر آپ صبح صبح اپنے کاموں کو اسی طرح مینٹین کر لیتے ہو نا، تو پھر سارا دن سکون سے آپ بیٹھ سکتے ہو۔ تو یہاں میں نے بیسن وغیرہ دھویا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے لگے ہاتھ برتن بھی دھوئے، میں نے سوچا برتن دھو، تو میں نے برتن وغیرہ دھا کے جو ہے نا اچھے سے، تو ان کو برتنوں کو کلین کرنا شروع کر دیا، کچن صاف کیا، اور اسی طرح سے بس میں روز روٹین اپنی جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہوں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کو اگر اتنا الجھن اور اتنا سردرد بنا لو گے نا تو پھر تو ہو گیا کام۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا صبح صبح اگر آپ اپنے کاموں کو اچھے سے کر لیتے ہو اور پھر سارا دن آپ پرسکون طریقے سے گزار رہے ہوتے ہو، کیونکہ چھٹی ہے تو کہیں نہ کہیں باہر آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ لیے بھی پھر کچھ اچھا بنانے کو، پھر میں نے سوچا آج اچھا سا بنا کے دیتی ہوں بچوں کو، کیونکہ چھٹی ہے تو بچے گھر پہ آئے اور شوہر بھی میرا آج گھر پہ بھی تھا، تو میں نے نا پھر اچھے سے نا اپنے کاموں کو جو ہے نا فٹافٹ سے نپٹایا، کیونکہ اگر آپ سارا دن انہی کاموں کو لے کے چلتے ہو نا تو پھر سارا دن نا خراب ہو رہا ہوتا ہے، سارا دن پھر چڑچڑاپن سا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو آپ کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے چھٹی کے دن، اور ہسبینڈ کو بھی آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ان کے لیے بھی کھانا وانا بنانا پڑتا ہے، ورنہ وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں تو پھر اتنی فکر نہیں ہوتی ہمیں۔ تو میں نے نا لگے ہاتھ یہاں سارے جو ہے نا وہ برتن واش کیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے کھانے پینے کا بھی بس یہی ہوتا ہے کہ کیا بنائیں، بس ہماری روز کی یہی سر درد ہوتی ہے کہ کیا بنائیں۔ تو اگر آپ اپنے پورے ہفتے کے جو ہے نا ان چیزوں کو مینیج کر کے رکھ لیتے ہو نا کہ آج آپ نے یہ بنانا ہے اور آپ نے کل یہ بنانا ہے، پورے ہفتے کو ایک آپ جو ہے نا اپنی روٹین لائف میں جو ہے نا شامل کرتے ہو نا، تو پھر اس طرح سے نا آپ کے کام بھی ایزی ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک دن پہلے ہی اس کے بارے میں سوچا ہوتا ہے آپ نے، اور آدھا کام جو ہے نا وہ شام کے ٹائم ہی میں کر لیتی ہوں، کیونکہ مجھے جو ہے نا اپنے کاموں کو زیادہ الجھن اور ایسے کھینچ تان کے کام کرنے ہیں نا بہت الجھن لگ رہی ہوتی ہے، تو میں نا اپنے کام کو نا کوشش کرتی ہوں کہ آدھا مینٹین کر لوں، تاکہ نا کھانے کو رات کو پریپیئر کر کے رکھتی ہوں، تاکہ صبح کو نا پھر اتنا کام نہیں ہوتا، اور میں فٹافٹ سے نا پھر یہ کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ سنڈے کو تو بس یہ آپ کو جو سب سے بڑا کام کرنا چاہیے نا وہ دعا اور ان سب چیزوں کو، کیونکہ اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ ویسے تو ہر روز کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، لیکن پھر بھی ایک جو ہے نا چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو چھٹی میں جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں گزارنا چاہیے، جو ہے وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیں رکھنا چاہیے، اپنے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ دعا کے اندر ہی گزارنا چاہیے، اور میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں۔ بے شک آپ کو میں یہاں پہ نہیں شیئر کر پاتی، لیکن یہ ہے کہ میں دعا لازمی کرتی ہوں، اپنے بچوں کو بھی یہی سکھا رہی ہوتی ہوں بٹھا کے، اور ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے کلام سنوں، دعا سنوں، گیت سنوں، جو بھی میرے
جو ہوتی ہے ہیبٹس میری ہے وہ یہ ضرور میں اپناتی ہوں، کیونکہ اس طرح سے نا مجھے اپنا دن اور بڑا پرجوش اور پرسکون جو ہے نا وہ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر میں نہیں کرتی نا تو ایسے خالی پن سا لگتا ہے اور اپنے آپ پر غصہ ہو رہا ہے کہ میں نے زندگی میں جو بڑا کام تھا وہ آج میں نے نہیں کیا۔ تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ نہ کروں تو پھر بڑا نا مسئلہ ہو رہا تھا۔ اور یہاں دیکھیں یشوا اور سارا جو ہے نا وہ بیڈ پہ کھیل رہے تھے اور یہ سارا بکھیرا میرا ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا سب سے پہلے اب جو کام کیا جائے نا، کچن تو میں نے سمیٹ لیا، اب میں یہ کمرے میں آ گئی تھی تو کمرے کا بھی میں آہستہ آہستہ سے نا تکیے وغیرہ چینج کر رہی تھی اور چادریں چینج کر رہی تھی، کیونکہ مجھے مشین بھی لگانی ہے کل، تو میں پھر نا یہ ساری چادریں وغیرہ اور سارے کچھ جو ہے نا یہ سمیٹ کے رکھ لیتی ہوں اور دوسرے دن پھر مشین لگا لیتی ہوں، تو اس سے ایزی ہو جاتا ہے میرے لیے کام کرنا، نا مشکل نہیں ہوتا، پھر فٹافٹ سے میں اپنا کام نپٹا لیتی ہوں۔ تو سارا تو موبائل دیکھ رہی تھی، کیونکہ بچے ہیں جتنا مرضی ان کو بولو جتنا مرضی ان کو کہو نا یہ پھر بھی منع نہیں ہو رہے ہوتے، یہ اپنے جو ہے نا اپنی روٹین لائف انہوں نے یہی رکھی ہوتی ہے کہ بس موبائل دیکھو اور کارٹون دیکھو۔ تو میں اپنے بچوں کو بھی کوشش کرتی ہوں کہ موبائل کے اوپر ہی انہیں کچھ نہ کچھ کلام کے بارے میں سکھاتی ہوں، لگا کے دیتی ہوں، پھر ان کو دوسری چیزوں میں انوالو ہونے دیتی ہوں، کیونکہ اس طرح سے آپ کے بچوں کے اندر جو ہے نا اچھی ہیبٹ آتی ہے، آپ کے بچوں کے اندر ڈر و خوف ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے نا، تو پھر وہ خود ہی نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سیٹ کرنے لگتے ہیں اور خدا ان کو سنبھالنے لگتا ہے۔ اور یہاں چادر میں جو ہے نا وہ بچھا رہی تھی، تو چادر جو ہے نا میں نے یہ ایک کور ایسا رکھا ہوا ہے جو کہ لاسٹک والا ہوتا ہے نا، جس کے کارنر کے اوپر لاسٹک لگا ہوتا ہے، تو یہ بھی میں لنڈے بازار سے ہی لے کے آتی ہوں چادر، تاکہ نا یہ چادر جو ہے نا وہ میں نیچے والے کور کے اوپر لگا لیتی ہوں اور اس کے اوپر پھر ایک اور چادر بچھا لیتی ہوں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ میرے بچے ہیں نا تو وہ اوپر والی چادر جب گندی ہو جاتی ہے تو میں وہی دھوتی ہوں، تو پھر یہ نیچے والے 2 کور میرے اس میٹرس کے اوپر اور ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا میٹرس جو ہے بالکل نیچے والا جو ہے وہ گندا نہ ہو، کیونکہ وہ تو آپ نکال کے نہیں دھو سکتے نا، تو اس کے اوپر میں نے ایک بہت بڑا سا نا جو کور ہے وہ چڑھایا ہوا ہے ویلویٹ کا، اور اس کے اوپر پھر میں یہ والی چادر بچھاتی ہوں اور اس کے اوپر میں پھر ایک چادر بچھاتی ہوں، تو اس طرح سے نا 2-3 کور میرے ہو گئے، تو اس سے اچھے سے میرا جو میٹرس ہے نا وہ کور ہو گیا، اس سے گندا نہیں ہوتا، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو آپ جتنا بھی ان کو منع کرو جو بھی کہو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بچے اوپر گرا دیتے ہیں یا پھر اوپر گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمارا پھر۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا جو ہے نا میٹرس وہ صاف ہی رہے اور میرا سارا گھر جو ہے نا اچھے سے مینٹین رہے۔ اور یہاں میں تکیے وغیرہ سیٹ کر رہی تھی اور برتن وغیرہ سمیٹ رہی تھی، کیونکہ بچوں نے ناشتہ کیا تھا تو ابھی برتن جو تھوڑے بہت تھے کمرے میں ہی تھے، کچھ تو میں نے دھو لیے، بس یہ تھوڑے بہت رہ گئے تھے۔ بچے ہیں نا پھر ان کو جتنی مرضی میں آوازیں دیتی ہوں نا کہ مجھے پورے برتن پکڑا کے جاؤ، لیکن وہ نہیں سنتے، تو یہاں پہ میں نا تکیے کے کور چینج کر رہی تھی، تو پھر میں نے یہ تکیے کے کور وغیرہ نکالے اور ان کو اچھے سے، یہ ہے کہ 2-3 دن بعد اگر آپ اپنے اسی طرح تکیے کے کوروں کو اور چادروں کو نکالتے ہو نا تو دیکھیں اب اتنے گندے بھی نہیں ہوتے، اور پھر نا صفائی کرنا بھی ان کے لیے نا ایزی ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی 2 چکر میں نا آپ کے کپڑے صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں اسی لیے یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے نا وائٹ ہی سارے ہیں، کیونکہ مجھے نا زیادہ ڈارک کلر جو ہے نا وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے چادر وغیرہ کے، تو اس سے آپ کا کمرہ نا بہت زیادہ نیٹ اور کلین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وائٹ لگاتے ہو نا چادروں کے کور لگاتے ہو، تکیے کے کور لگاتے ہو، تو اس سے نا کمرہ آپ کا بہت ہی نیٹ اور کلین جو ہے نا وہ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میرے کمرے کا کلر بھی آپ نے دیکھا ہوگا پوری طرح سے میں نے دیواروں کو جو ہے نا وائٹ کیا ہوا ہے، اور ایک دیوار پہ بس میں نے وال پیپر لگایا ہوا ہے، تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ چینج کروں، کیونکہ بچے ہیں تو وائٹ کلر یہ ہے کہ میں اس کو صاف کرتی رہتی ہوں، میں اس کو بھی کپڑے کو ساتھ نا اچھے سے جو ہے نا دیواروں کو صاف کرتی رہتی ہوں، اور وال پیپر جو ہے وہ میرا تھوڑا سا جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ بچے ہیں نا، میری چھوٹی بیٹی ہے نا وہ تھوڑا بہت اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ دیتی ہیں یا پھر ہلکا پھلکا اسے نا پھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ چلو آتے سمے تھوڑی سی دیر بعد نا میں اس وال پیپر کو بھی چینج کروا دوں گی۔ تو یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ نا گھر کو اس طرح سے مینٹین کرنا اور سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں میں بنانے جا رہی تھی کڑی، کیونکہ چھٹی تھی تو بچوں نے بولا کہ پکوڑے وغیرہ کھانے ہیں، تو پھر میں نے سوچا چلو پھر ساتھ ہی کڑی بنا دیتی ہوں، کیونکہ پکوڑے تو میں بناؤں گی۔ اور یہاں میں نے نا بلینڈر میں سمپل وہی مسالہ جو ہے نا پہلے فرائی کیا، اور پھر میں نے بلینڈر کے اندر ہی جگ والے بلینڈر کے اندر میں نے نا بیسن اور دہی ڈال کے اس کو اچھا سا بلینڈ کیا،
اور پھر میں نے اس مسالے کے اندر اس کو ایڈ کر دیا. میں نے اس کے اندر ادرک لہسن وغیرہ سب کچھ ڈالا ہے, ٹماٹر بھی ڈالا ہے. تو میری کڑی اتنی پرفیکٹ بنی تھی اور اتنی مزے کی بنی تھی, اور میری دہی بالکل کھٹی نہیں تھی, تو مجھے ہلکا سا ٹماٹر بھی میں نے ڈال دیا. تو یہ دیکھیں, اور میں نے دہی زیادہ ڈالی, کیونکہ دہی کے اگر آپ زیادہ ڈالتے ہو نا آدھا کلو کے قریب, تو آپ کا بہت ہی اچھا سا ٹیکسچر وہ بن جاتا ہے, اس کے کریمی سی آپ کی جو ہے نا وہ بن رہی ہوتی ہے کڑی. تو یہاں ساتھ ہی ساتھ میں بنا رہی تھی پکوڑے بھی میں نے آلو کے بنائے, ورنہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بیسن کی گلگلیاں سے بناتے ہیں, تو مجھے نا وہ اچھی نہیں لگتی. مجھے پکوڑوں کے اندر آلو اچھے لگتے ہیں, کیونکہ کچھ تو ہو آپ کے پاس وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھک ہو نا, اگر آلو وغیرہ بھی اس کے ساتھ آ جائے اس کے اندر, تو یہ زیادہ مزے کی ہو رہی ہوتی ہے. تو میں آلو اور پیاز اور کے پکوڑے بناتی ہوں, اور ساتھ میں نے اس کے اندر دھنیا وغیرہ بھی ایڈ کیا تھا. تو میں اس کو نا ایسے ہی بنا رہی ہوتی ہوں, اور بہت ہی پیار سے اور بہت ہی محنت سے بناتی ہوں, کیونکہ کڑی مجھے خود بہت پسند ہے, تو میرے بچوں کو بھی اچھی لگتی ہے. تو میں کڑی بہت ہی پیار اور محبت سے بنا رہی ہوتی ہوں, اور بڑی محنت کر رہی ہوتی ہوں کڑی کے اوپر, تاکہ نا یہ اچھی سی بنے اور بہت ہی مزے کی بن رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اچھے طرح سے آپ اس کو بناتے ہو نا, تو یہ بہت ہی مزے کی بن رہی ہوتی ہے. اور میں نے اس کے میں تڑکا بھی لگایا.